اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کو ہم جو فرض نمازیں ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ کار بتا رہے تھے۔ 2 رکعت جو نماز تھی وہ ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد آج ہم آپ کو وطر پڑھنے کا جو باقاعدہ طریقہ ہے، پریکٹیکل طریقہ پورا کا پورا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں پر بیان کریں گے۔ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز وطر واجب وقت نماز عشاء واسطے اللہ کے منہ میرے قبلے کی جانب، اور اللہ اکبر۔ اچھا، رمضانوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم امام صاحب کے ساتھ یا اکثر نمازوں میں جماعت کے ساتھ وطر ادا کی جاتی ہے، تو اس میں پھر آپ یہ بھی لفظ ادا کریں گے کہ پیچھے اس امام کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں جو تلاوت ہوتی ہے، جو قرات ہوتی ہے، وہ تو آپ نہیں کریں گے اگر جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو تسبیحات ہوتی ہیں وہ تو آپ ساری پڑھتے ہیں جماعت کے اندر جب پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت بھی آپ نے اس کے اندر پڑھنی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز وطر کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کے اندر بھی آپ جو دعائے قنوت ہے وہ اپنی الگ پڑھیں گے، کیونکہ وہ امام صاحب ایک تو آواز سے نہیں پڑھتے، پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ نے اس کو الگ سے ہی خود سے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ دعائے قنوت اس کو انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اگر دعائے قنوت آپ نہ پڑھ سکیں تو پھر ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی جب ابھی میں پڑھ رہا ہوں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو ہم نیت کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں نماز وطر واجب واسطے اللہ کے منہ میرے قبلے کی طرف وقت نماز عشاء۔ اللہ اکبر۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اسی طرح آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، اور بالکل یعنی کہ ہر چیز اسی طرح کرنی ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ادا کرنے کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پر بتاتا چلوں جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، وہ یہ کہ جو شخص نماز وطر کے اندر سورۃ النصر، سورۃ اللہب اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو وہ دانتوں کے عارضے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو نماز وطر کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ نصر، پھر دوسری رکعت کے اندر سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص۔ پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے جس طرح صورتوں کی ترتیب ہے اسی طرح کرنا ہے، کہ جو پہلے صورتیں آتی ہیں یا جو پہلے آیات مبارکہ آتی ہیں پہلے ان کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد والی، اور تیسری رکعت میں پھر اس کے بعد والی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی ترتیب کو از خود غلط کر دیں۔ از خود غلط کریں گے تو یہ حرام ہے، اس کا گناہ ملے گا، نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر غلطی سے کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، البتہ نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اب اس کے بعد اب رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کا دیکھ لیں اب دوبارہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اس میں دیکھیں کہ آپ نے پھر دوسری رکعت میں آنا ہے۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اور پھر آپ جو ہمارا قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے، جو التحیات ہوتا ہے پہلا 2 رکعت کے بعد، وہ ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو بلند کریں گے اور دوبارہ باندھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت ادا کرنا ہے۔ دعائے قنوت ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر ہم آگے مزید نماز ادا کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اب دیکھیں یہ ہے دعائے قنوت جو میں نے آپ کو پوری پڑھ کر سنائی ہے۔ آپ یا تو یہاں سے یاد کر لیں یا دیکھ کر اس کو یاد کریں۔ اس کو یاد کرنا ضروری ہے، جب تک یہ یاد نہیں ہو رہی اس وقت تک آپ کوئی بھی جو دعائے ماثورہ ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے آسان دعا ہے وہ ہے اللہم اغفر لنا۔ اس کو آپ 3 مرتبہ ادا کر لیں تو اس طرح سے یہ دعائے قنوت کا نعم البدل تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن یہ آپ دعا اس کو پڑھ لیں، لیکن اس دوران آپ نے دعائے قنوت لازمی ادا کرنی ہے۔ اچھا، دعائے قنوت کی جو یہ تکبیر ہے یہ اس کے اندر واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے غلطی سے تو غلطی سے، اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر غلطی سے یہ چھوٹ گئی تو آپ جو سجدہ سہو ہے اس کو ادا کر لیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نماز اسی ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، تکبیر کہنا واجب ہے، تو اب اگر کوئی شخص قضائے عمری ادا کر رہا ہے، اس میں وہ اگر یہ نماز ادا کر رہا ہے نماز وتر، چونکہ نماز وتر کی بھی قضائے عمری ہوتی ہے، تو ایک تو وہ چھپ کر ادا کرنی ہے سب کے سامنے۔ اس طرح سے قضائے عمری جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے اس کو ادا کرنے سے، کہ لازمی سی بات ہے کہ سامنے والا بدگمانی کا شکار ہوگا یا اور دیگر اس میں چیزیں ہیں، اور گناہ کا اظہار، چونکہ ایک گناہ ہو چکا نماز چھوڑنے کا یا کسی عذر کی وجہ سے چھوٹا تھا، تو اس لیے اب اگر اس کو اظہار کریں گے تو یہ بھی گناہ ہے۔ پھر اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ یہ نماز ادا کر رہے ہوں، چاہے سامنے کسی کے یا چاہے چھپ کر ادا کر رہے ہوں، تو آپ اس وقت جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، تیسرے رکعت میں جب آپ آئیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورت پڑھ لیں، تو اب اللہ اکبر کہہ کر بھی آپ ڈائریکٹ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اللہم اغفر لنا بھی پڑھ سکتے ہیں قضاء عمری کے اندر۔ وہاں پر ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ویسے یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا عمل پورا کرنا ہے، پریکٹس پوری کرنی ہے۔
ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو مسلسل بار بار خود ہی چھوڑے جا رہے ہوں. قضاء عمری کے اندر اس کو کر سکتے ہیں. ویسے یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، البتہ تکبیر کہنا، یہ قنوت کی تکبیر کہنا یہ واجب ہے. اور پھر دعائے قنوت پڑھنا بھی یہ ویسے تو سنت مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس کو بار بار چھوڑیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے. دعا پڑھتے رہیں اللہم اغفر لنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کرتے رہیں. پھر جب یہ ہو جائے ادا، پھر اس کے بعد آپ نے اسی طرح اپنی نماز کو ادا کرنا ہے. ہم نماز کو مکمل کر لیں گے. کس طرح؟ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات، والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ تھی نماز وتر جو ہم نے آپ کو بھی سامنے آپ کے پوری ادا کر کے دکھائی. یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس سے رابطہ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.